السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے سیرت نبوی کے جہادی پہلو پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود تلوار کا سہارا کیوں لیا، وہ کیا حالات تھے جن میں آپ نے جہاد کو اپنایا، اور جب اپنایا تو میدان جہاد میں کیا نمایاں کردار ادا کیا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت نامکمل ہے جس میں آپ کے جہادی پہلو کو بیان نہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت نامکمل ہے جس میں آپ کے غزوات کو بیان نہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت نامکمل ہے جس میں آپ کی جنگی قیادت اور سپہ سالاری کو بیان نہ کیا جائے۔ یہ اسلام کے غیور نوجوانوں، یہ کسے معلوم نہیں کہ بعثت سے قبل پورا عرب پیغمبر علیہ السلام کو صادق اور امین کے اگر پکارا کرتے تھے، ہر خاندان اور ہر قبیلے والوں کے نزدیک آپ کی بے پناہ عزت تھی، آپ کا ایک مقام تھا، سر کو بھی آپ سے محبت اور پیار تھا۔ لیکن جب اسلام پہاڑ کی چوٹیوں سے نمودار ہوا اور تاجدار بطحاں نے توحید کا اعلان کیا تو تمام مشرکین عرب آپ کے مخالف ہو گئے، اپنے پرائے بن گئے، دوست و دشمن ہو گئے، ہر طرف دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی۔ اور پھر کیا تھا؟ ظلم کا سیلاب امٹ پڑا، آپ کو اور آپ کی رسالت کے اقرار کرنے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی جانے لگی، اور صحابہ پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑے جانے لگے، اور مصیبت اور بربریت کا وہ تیز و تند طوفان اٹھا کے انسانیت کانپ اٹھتی تھی۔ کمزور اور بے سہارا مسلمانوں کو صرف قبول اسلام کے جرم میں وہ سزائیں دی جاتی جن کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ کہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا، تو کہیں حضرت عمار بن یاسر کو آگ کے گرم انگاروں پر لٹا کر وہ سزا دی جاتی کہ بدن کا رواں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن عرد، حضرت ابو فقیہ، حضرت سہیل بن سنان، حضرت زلیخا، حضرت زبیر، حضرت سعید بن زید اور ان جیسے دیگر درجن ایسے صحابہ تھے جو مشرکین مکہ کے وحشتناک ظلم و ستم کا تختہ مشق بنے ہوئے تھے، اور جس قدر اسلام پھیلتا جاتا تھا اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جاتی تھی، اسی قدر کفار مکہ کا گیس و غضب زیادہ ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ مکہ کی سرزمین مسلمانوں پر تنگ کر دی گئی، اللہ کا نام لینا بھی دشوار کر دیا گیا۔ اور حد یہ ہے کہ سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے پجاریوں نے داعی حقیقات کا فیصلہ کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نبوت کے 13 سال کے بعد ہجرت کا حکم دے دیا، اور تمام صحابہ کرام مجبور ہو کر چپچاپ مکہ کے عملہ کو جائیداد کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے تاکہ وہاں آزاد ہو کر اللہ کی عبادت کر سکیں۔ لیکن یہ اسلام کے دشمن، یہ کفار مکہ کا دل اب بھی ٹھنڈا نہ ہوا اور ان کی مخالفت اور تیزتر ہو گئی۔ یہود مدینہ منافقین اور دیگر قبائل سے مل کر مکے پر حملے کی تیاری شروع کر دے۔ مسلمان اگر یہاں بھی ہاتھ پاؤں موڑ کر چپچاپ بیٹھے رہتے تو یقیناً وہ بھیڑ میں بکریوں کی طرح ذبح کر دیے جاتے۔ میرے عزیز دوستو، اسلام امن و امان کا پیغام لے کر آیا ہے، اسلام صلح و آشتی کا پیغام دیتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو محبت اور الفت، اخوت و بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، اسلام اپنے پیروکاروں کو اخلاق عالیہ، صحابہ کرام کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ اسلام نام ہے امن و امان کا، اسلام نام ہے صلح و آشتی کا، اسلام نام ہے عدل و انصاف کا، اسلام نام ہے اخوت و محبت کا، اسلام نام ہے اخلاق و کردار کا۔ اسلام کو شر و فساد، پورے صفاقی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اسلام کو تلوار سے کوئی سروکار نہیں ہے، اسلام پھیلا اخلاق سے تلوار سے نہیں۔ پورے دور نبوت میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے قبول اسلام کے لیے کسی کی گردن پر تلوار چلائی گئی ہو اور کسی کو اسلام کے لیے مجبور کیا گیا ہو۔ اگر تمہیں اس کا اقرار نہیں ہے تو پھر ہمیں بتاؤ، حضرت ابوبکر جیسے وجیہہ انسان کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ حضرت عمر جیسے جری اور بہادر اسلام کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی جیسے صاحب تروج شخص کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ شاہ حبس نجاشی جیسے صاحب سلطنت اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ ابو سفیان جیسے دشمنان اسلام کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ میرے عزیز دوستو، سیرت نبوی کا جہادی پہلو میں کہاں تک بیان کروں؟ یہ سیرت کا ایک روشن باب اور نامکمل ہونے والا ایک سلسلہ ہے مدنی زندگی کا۔ 10 سالہ دور نبوت میں باطل کے خلاف جنگ و جدال، قتل و قتال اور ایسے غزوات سے لبریز ہے۔ ان غزوات کو پڑھ کر دنیا نے تلوار چلانا سیکھا ہے۔ بس اسی بات پر اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔